بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے ناول نمرہ احمد قسط نمبر 9۔ آئی ایم سوری وہ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کپ بھی الٹ گیا اور ساری کافی فرش پر گر پڑی تھی۔ جہاں ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے لگے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹر ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ دفتر یہاں قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ اس طرف جہاں نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کے ناٹ ابھی تک ڈھیلی ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقلال اسٹریٹ پہ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھی ہے نا تم نے؟ اوہ ہوں۔ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تو تم اس ویکنڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ایک ویکنڈ پر بھی ریسٹورنٹ ہوتا ہوں، پھر فائدہ؟ اس نے سوچا، کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے۔ اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدھلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، گھاس پہ وہیں پھسل گئی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ تو سنانے سے رہی۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں۔ اور گھٹنے؟ جہاں نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی کو اور سٹوری پوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس جھک کر تینوں انگلیوں سے مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پر لگا دو ورنہ تمہاری فرینڈز تمہیں یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لگا لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پر مل دی۔ پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گی کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم کو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھیں۔ وہ جب ہاسٹل واپس آئی تو ڈی جے اور حالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کی سرخ ہتھیلی پہ پڑی۔ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہی پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ حالے، یہ بالکونی کی بتی کون جلاتا ہے؟ جیسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔
دوستو یہاں پہ یہ ختم، نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔